الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ رضی اللہ عنہما ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما عطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزید بن ثابت ورجال رضی اللہ عنہم فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للآخر الحدیث۔ حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد حدیث کا مفہوم اور مطلب واضح ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کے محبوب اور آپ کے محبوب کے بیٹے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، یعنی آخری سانس چل رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین اور کچھ اور آدمیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے اپنی گود میں بیٹھا لیا جبکہ اس کی جان بے چین اور مضطرب تھی، یعنی اس کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس پر حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور ایک روایت ہے جن بندوں کے دلوں میں چاہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو شفقت و مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک اہم حادثہ اور واقعہ کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناتی کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کو معلوم بھی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بچے کی حالت دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہ یہ آخری سانس اس کی چل رہی ہے، اپنے ابو کو بلائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ میرے ابو کو پیغام دینا کہ میرے بچے کی یہ ایسی حالت ہے، وہ میرے گھر آئیں۔ وہ آدمی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اور میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اسی کا ہے اور جو لے وہ اسی کا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ لے اور مصیبت دے، کسی کی جان چلی جائے تو اس پہ صبر کے علاوہ کوئی چیز نہیں، صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ تو وہ آدمی آیا، پھر بیٹے نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے ابو کو کہو آنے ہی کے لیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئے اور اپنے ناتی کو گود میں لیے۔ تو گود میں لیتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، آنسو ٹپکنے لگا۔ اس پر ایک صحابی جو حضرت سعد بن عبادہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟
آپ کی آنکھ سے بھی آنسو ہیں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، یہ شفقت اور رحمت کے آنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں، اور یا اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے دل میں چاہا ہے یہ شفقت اور محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ شفقت کا آنسو ہے، اور میرے آنکھ سے اسی لیے آنسو جاری ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسی بندہ کو پسند کرتا ہے جو دوسرے کے اوپر مہربان ہو اور شفیق ہو، یعنی نرم دل والا ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا بھائی اور بزرگوں کہ مصیبت کے وقت میں، اور خاص کر یہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے یا انتقال ہو جائے، تو آنکھ سے آنسو آ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سمجھاتے تھے، لیکن خود آپ رو دیے۔ تو یہ رونا فطری طور پہ ہے، کوئی آدمی اس چیز کو روک نہیں سکتا ہے۔ آنکھ سے آنسو آنا کسی مصیبت کے وقت میں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے بہت سارے فائدہ یہ ہوا کہ آدمی کی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور گھر والے گھبرا جاتے ہیں، تو اس وقت جو رشتہ داروں کو خبر دی جاتی ہے، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، خبر دی جاتی ہے کہ آئیں اور ملاقات ہو جائے، بھیٹ ملاقات ہو جائے، دعائیں دیں، تو ایسے کرنا جو ہے جائز اور درست ہے، رشتہ داروں کو خبر دینا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی کی جو طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ کو معلوم نہیں تھا، اور بیٹی نے خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اس لیے جب آدمی کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو درست ہے کہ رشتہ داروں کو خبر دے، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جنازہ میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد کیا ہے؟ ایک فرض عین جیسے نماز ہے، فرض عین ہے، ہر کسی کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور فرض کفایہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اگر وہ پڑھ لے تو دوسرے آدمی کی طرف سے بھی وہ کافی ہو جائے۔ جس طریقے سے جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور چند مسلمان بھائی یہ کفن دفن کر دے، جنازے کی نماز پڑھ لے، اور اگر کوئی نہ شریک ہو سکا جنازے میں، تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ گنہگار بھی نہیں ہوگا، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو جنازے میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور گھر والوں کی یہ خواہش جائز ہے کہ آخری وقت جو آدمی کی چل رہی ہے بیماری کے وقت میں، تو نیک لوگ قریب المرگ یعنی بیمار آدمی کے پاس آئیں تاکہ اس کی دعا کی برکت سے یہ مرحلہ جانکنی کا آسانی سے طے ہو جائے۔ نیک لوگوں کو خاص طور سے بلایا جائے، دعائیں دے اور لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کرے۔ اگر نیک لوگ آئیں گے تو دعائیں دیں گے مرنے والے کے حق میں، اور لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی دیں گے، چاہے اپنے قریبی رشتہ دار کے نیک لوگ ہوں یا دور کے۔ تو نیک لوگوں کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اپنی بیٹی کے گھر اور ساتھ میں صحابہ کرام کو بھی لے لیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف آپ کو بلائی تھی، لیکن آپ جو ہے جاتے وقت اپنے ساتھیوں کو بھی لے لیا اور صحابہ کرام بھی ساتھ لیے۔ اس لیے کسی کی طبیعت خراب ہو اور جائے آدمی تو اگرچہ اکیلے ہی معلوم ہے، لیکن راستے میں اس کو یاد آ جائے کہ نہیں فلاں صاحب کو بھی لے لیتے ہیں، فلاں صاحب کو بھی لے لیتے ہیں، ایک دو آدمی مل کر کے اگر بھیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی درست ہے اور صحیح ہے، اور نیک اور اچھے لوگوں کو بیمار سے ملاقات کرنے کے لیے جائے۔ اچھا، جس پر اعتماد ہو اس کو قسم دلانا، اور قسم دلانے والے کا اس قسم کا پورا کرنا جائز ہے۔ اس سے باہمی اعتماد
اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کے اوپر جو اپنا آدمی ہے یا کوئی دوست کہ اگر ہم قسم کھائیں گے تو وہ قسم کو پورا کر ہی دے گا، میری بات مان ہی لے گا، تو قسم کھا کر کے کہ نہیں قسم کھائے اور یہ کرنا ہے آپ کو اور آنا ہے، اعتماد اور بھروسہ ہو تب۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ میں نہیں آئے تو بیٹی نے قسم کھائی کہ نہیں قسم ہے میرے ابا کو آنا ہی پڑے گا، اس لیے وہ قسم کھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی قسم کا لحاظ بھی کیا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی اپنا دوست یا رشتہ دار ہو جس کے اوپر اعتماد ہو کسی کام کے لیے کہ قسم کھاؤں تو وہ کر ہی دے گا تو قسم جائز ہے، اور نہ جس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے تو قسم نہیں بھی کھانا چاہیے کہ وہ پورا ہی نہیں کرے۔ میت پر فطری رونا اور اہل میت کو صبر و احتساب کی تلقین کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو قدرتی طور پہ جو ہے آنسو آ جاتا ہے تو یہ رونا جائز ہے، اور صبر وغیرہ جو ہے کرنے کے جو ہے وصیت اور حکم دینا کہ صبر کرو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو، یہ سب جو ہے کہنا وہاں پہ جائز اور درست ہے۔ اور شفقت و محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس سے محرومی شقاوت اور بدنصیبی ہے۔ یہ دل کے اندر جو نرمی ہے اور شفقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے پائے اور دیکھے گئے ہیں کہ دل کا بڑا سخت ہوتا ہے، دل کا بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جس کا دل جو ہے نرم ہے اور دوسروں کے تئیں اس کے دل کے اندر نرمی ہے، محبت ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا جو ابھی حدیث ہم نے جو ہے وہ سنا، اس سے یہ اہم مطلب ہے کہ مصیبت کے وقت میں اور خاص کر کسی کے انتقال کے وقت میں اگر آدمی روئے بغیر نوحہ اور ماتم اور بغیر سینہ پیٹے ہوئے، بغیر کپڑا پھاڑے ہوئے اور آنکھ سے آنسو جاری جو ہو جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچائے اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔